شب معراج کے 12 رکعت نوافل کا طریقہ۔ شب معراج سے پہلے ہی آپ کو بتا رہے ہیں، یاد کر لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں۔ یہاں اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے العرفان میں فرماتے ہیں، 3 متصل یعنی ذوالحجہ، محرم اور 1 جد رجب المرجب ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو الحسب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس کو السم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی، اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنگ و قتال نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے، عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا 1 روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پلائے گا۔ ماہ رجب کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، ویسے تو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی فضیلت موجود ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ محترم ناظرین، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے لمحے میں آسمانوں کی سیر کروائی اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا۔ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم سفر ہے جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ذات ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام، مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد اور نواح کو ہم نے ببرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں اپنی خالہ زاد بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما رہے تھے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام 50,000 فرشتوں اور براق کے ہمراہ حاضری خدمت ہوئے۔
اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور سفر معراج شروع ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار نماز ادا فرمائی اور رسولوں نے آپ کے اوصاف بیان فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، جس کی تفصیل کتب احادیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک مختلف مقامات پر بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرمائیں۔ سدرۃ المنتہا سے لا مقام تک تشریف لے گئے، جنت کی سیر اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ شاید اسی لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ یہ سفر معراج ماہ رجب الرجب کی 27ویں شب کو ہوا، اور اس شب کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام یعنی عبادت میں گزارے، گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ نوافل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ لہذا معراج کی رات ہر مسلمان کو نوافل کی کثرت کرتے ہوئے ساری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر مکمل تشہد، درود ابراہیمی اور دعا پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 بار استغفار، درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معراج کی رات کثرت کے ساتھ عبادت کرنے اور 27 رجب کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔